بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا تھا جندب بن جنادہ۔ جندب نام تھا اور ان کے والد محترم کا نام جنادہ تھا اور کنیت ابو ذر اور قبیلے کا نام تھا ان کا غفار۔ زمین و آسمان نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دل کا سچا کوئی نہ دیکھا ہوگا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی شیخ الاسلام تھے اور اس امت کے بہت بڑے سب سے بڑے شیخ۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے۔ پورے قبیلے کا دھندا ہی یہی تھا، کمانے کا ذریعہ ہی لوٹ مار تھا۔ جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضے میں کر لیتے۔ جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ جن کی کنیت ابو ذر تھی، انہیں جرأت، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدے کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی اتھاہ تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں، سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان کی تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے، یعنی بڑے شوق سے پوچھنے لگے۔ تو جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اللہ کی قسم میں نے بچش میں خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کا جڑا ہوا ہوتا، تعلق ہوتا ہے ایک کلام کا دوسرے کلام سے، لیکن اس پر شعر گوئی کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی شعر کی طرح نہیں بولتے لیکن جو ہے الفاظ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تشفی نہیں ہوئی، اب آپ میرے اہل و عیال کے خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہالیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا
اور دوسرے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہیں خیالات میں غلطاں و پریشان رہے، رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمداً گریز کیا، جان بوجھ کے نہیں پوچھا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی، اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتائی دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دور دراز سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیک السلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ دیگر واقعات مختصر انداز میں اب انہی کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ تلقین کی کہ
ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں آپ کو اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے سے ان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک بآواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرا ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ناگفتہ بحالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ میں نے عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو، ان کی کایا پلٹ جائے اور آپ کو عند اللہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ نہیں، جب آپ کو یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا۔ میں نے اسے بتایا، عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگی، بیٹا، اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں ہمہ مصروف ہو گیا۔ پورا قبیلہ جو ہے اسلام کی طرف دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلے کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پورا گھرانہ ان کا دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے اور پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دے کر کے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ مدینہ کے قریب تھا، یہ قبیلہ جو آباد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے
ہو کر رہ گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ سعادت وافر مقدار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، یعنی بہت زیادہ خدمت کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر معاملہ میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو خوشی کا اظہار کرتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین رہنے لگے، چونکہ مدینہ طیبہ آقا کے وجود اقدس سے خالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجالس کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں وہیں مقیم رہے، ملک شام میں ہی، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دمشق کی طرف کوچ کر گئے، شام سے چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ وہ دنیاوی جاہ و جلال کے دل دادہ ہو چکے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کر دی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زبدہ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا سے بالکل بے نیاز، دنیا کو بالکل لات مار دیا تھا، بالکل چھوڑ دیا تھا دنیا کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا، ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان ہم وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ شام کے مطلب کہ جنت کے گھر کے بارے میں ذکر کیا کہ میرا ایک گھر ہے جنت میں، وہیں کی تیاری میں کرتا ہوں۔ صرف ایک دو سامان تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک پیالہ، ایک کنگھا اور بس، اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے دینار واپس کر دیا اور فرمایا، کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مفلوق الحال نظر نہیں آیا؟ مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ملا، اور حقیقتاً میں اس سے زیادہ جو ہے مطلب کہ مفلسی میں کوئی نہیں رہتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کم مال والا کوئی نہیں تھے اس وقت۔ آسمان زہد و تقوی کا یہ درخشندہ ستارہ 23 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان نے آج تک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی صادق دل یعنی سچا دل نہ دیکھا ہوگا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کے حالات کو بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔